بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. معزز ناظرین گرامی، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس کا تعلق ایک بہت بڑے اصول کے ساتھ ہے، اسلامی اصول کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے، اور یہ اصول ہمارا لاگو ہوتا ہے گھر کی اہمیت پر. تو اس اصول کو آج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. معزز ناظرین گرامی، ایک مکمل معاشرے کے قیام کا آغاز گھر کے دو افراد سے شروع ہوتا ہے، اور وہ ہیں میاں بیوی اور ان کے ملاپ سے وجود میں آنے والے بچے یا خاندان. اور ہر دیرپا تعلیم جو ہوتی ہے وہ بھی خاندان سے شروع ہوتی ہے. اگر خاندان کی عمارت تعلیم کے اصول پر استوا نہ ہو تو اچھے اور نیک معاشرے کا قیام ممکن نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ نسل نو کی نشو و نما کے لیے ایک مکمل نظام تعلیم بہت ضروری ہے، اور وہ تعلیم انتہائی اہم بھی ہوتی ہے. لیکن خاندان کی بنیادی حیثیت ہمیشہ برقرار رہتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کا سماج میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. خاندان کا سماج میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور خاندان میں خصوصاً تحت شعوری نشو و نما کے دور میں ترتیب پانے والے دماغ بعد میں اپنے تحت شعوری یادداشتوں کو استعمال کر کے مستقبل کے عظیم انسان بن کر معاشرے کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ رہتے ہوئے جب نیک والدین کے تربیت کے تحت جب وہ تربیت پاتے ہیں نشو و نما کے زمانے میں، تو وہی تحت شعوری کے زمانے میں جو اصول انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے عظیم انسان بن جاتے ہیں لوگ. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک کامیاب خاندانی زندگی اور اسی طرح زندگی کے عمومی کامیابیوں کی طرف کامیاب خاندانی زندگی ہی ہوا کرتی ہے، اور یہ اس کا پہلا قدم ہوتا ہے جو یقیناً ایک کامیاب شادی پر منحصر ہے، کیونکہ یہ معاشرے کا سب سے بنیادی عنصر ہے اور یہ قوم کا پہلا بیج ہوتا ہے.
قوم کا پہلا بیج ہوتا ہے یہ. اس لیے ہمارے دین اس قانونی ملاپ کو قوم کی بنیاد اور اساس قرار دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں شادی کے اصولوں سے، یعنی شادی کے جو شرعی اصول ہیں ان اصولوں سے ہٹ کر دوسرے جو اصول ہیں ان اصولوں کے بنیاد پر قائم کیے جانے والے جو رشتے ہوتے ہیں، جس کو آپ شادی کے اصولوں کے علاوہ تمام جنسی جتنے بھی تعلقات کہہ سکتے ہیں، جتنے بھی جنسی تعلقات ہیں، ان کو ہمارا دین فحاشی قرار دیتا ہے. اور ایک مسلمان کو اپنے شادی کے بارے میں بہت ہی احتیاط کا مظاہرہ کرنے چاہیے، کیونکہ جس طرح بغیر نیت کے انجام دیے جانے والے نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ بے ثمر ہوتے ہیں، تو اسی طرح بے مقصد شادیاں بے برکت ہوتی ہیں. اگر انسان بغیر نیت کے نماز پڑھ لے، نماز نہیں ہوتی. اسی طرح اگر انسان بغیر نیت کے روزہ رکھ لے، شرعی اصول کے مطابق وہ روزہ نہیں کہلاتا. بغیر نیت کے اگر کوئی مسلمان پیسے کسی کو دے دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں کہلاتی. تو اسی طرح بغیر نیت کی جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ان شادیوں میں برکت نہیں ہوتی. تو اصولی بات ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی انسان شادی کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس کی نیت ہونے چاہیے. اور اس کی نیت کیا ہو کہ اللہ رب العزت میرے اور میرے بیوی کے وجود سے معاشرے کو مقتدا لوگ دے، نفع رساں لوگ دے، اور میرے اولاد اور میری نسل کا نفع معاشرے کو حاصل ہو جائے، تب جا کے یہ شادی بابرکت بنے گی. اور معزز ناظرین گرامی، بامقصد شادی وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں محتاط انداز سے سوچ وچار کی گئی ہو، دانشمندانہ فیصلہ ہو، نہ کہ جذباتی فیصلے میں. کیونکہ اگر شادی بامقصد ہوگی تو خاندان میں سکون ہوگا. اگر مقاصد اور نتائج کے بارے میں سوچے بغیر کی جانے والی شادی، آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر مسائل کا شکار ہوتی ہیں، اور مسائل کا شکار ہو کر یہ شادیاں بالآخر اختتام پذیر ہو جاتی ہیں. تو ہمارا دین جہاں ایک طرف شادی کا جواز فراہم کرتا ہے اور اس کی بھرپور ترغیب دیتا ہے، تو دوسری طرف اس کے مقاصد یعنی اس کے بامقصد ہونے کی شرط بھی عائد کرتا ہے. اور اس حوالے سے دو روایت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ترغیب کے حوالے سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ رشتے کے لیے گیا اور مجھے وہ رشتہ بہت زیادہ پسند بھی آیا، لیکن اس رشتے میں ایک عیب تھا. ان کے والدین نے یہ بتایا کہ ان کے بچے پیدا نہیں ہوں گے، بچے پیدا نہیں ہوتے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے لیے تشریف لائے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں شادی کرنا چاہتا تھا اور ایک جگہ مجھے میرے چاہت کا رشتہ بھی مل گیا. جو میرے ذہن میں ایک خاکہ تھا
اپنے شریک حیات کے لیے، شریک ہم سفر کے لیے، وہ عورت تو مجھے مل گئی، لیکن یا رسول اللہ اس میں ایک عیب ہے کہ اس کے بچے نہیں ہوتے، بھانج عقیمہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دوسری جگہ شادی کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشورہ تھی اس کا مقصد بتایا، تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم۔ فرمایا کہ ایسے عورت سے شادی کرو کہ جو تم سے محبت بھی کرنے والی ہو اور بچے بھی جننے والی ہو۔ اور آگے کیا فرمایا علت؟ فإنی مکاثر بکم الامم، کہ قیامت کے دن میں اپنے امت کی کثرت چاہتا ہوں، کہ اللہ کے ہاں جب آئیں امتیں تو سب سے زیادہ میری امتی افراد ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا کہ ہمارے دین میں کثرت افرادی قوت کی کثرت یہ ایک مطلوب چیز ہے۔ اور یہ مطلوب کیوں نہ ہو کہ جب امت کے اندر اچھے لوگوں کی، اچھے افراد کی کثرت ہوگی تو تب امت کے افراد کے اندر اچھائی آئے گی اور معاشرہ بدلے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اصول عطا کیے سارے کے سارے نافع ہیں۔ تو فرمایا کہ جتنی میری امت کی کثرت ہوگی اس کی افرادی قوت بڑھے گی، تو فرمایا کہ اس کا نفع پورے عالم کو ہوگا، صرف میری امت کو نہیں، دیگر اقوام کو بھی ہوگا۔ نیک لوگوں کی کثرت ہو جائے گی، پارسا لوگوں کی کثرت ہو جائے گی، مصلح لوگوں کی کثرت ہو جائے گی، خیرخواہ لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اور جس معاشرے کے اندر نیک لوگوں کی کثرت ہو، ایمان والے لوگوں کی کثرت ہو، مصلحین کی کثرت ہو، وہ معاشرہ اور وہ قوم کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں، اب ان دلائل پر غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ نکاح کا بنیادی مقصد اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والی نسل کی پرورش کرنی ہے، کہ جس سے اللہ بھی خوش ہو اور اس کا رسول بھی خوش ہو۔ ایسے نسل کی پرورش ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جو معاشرے کو بگاڑے، معاشرے کو تباہ کرے، معاشرے کو برباد کرے، اور بجائے معاشرہ بنانے کے معاشرے کو برباد کرنے اور اس کو بیمار کرنے کا باعث بنے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ایسے عورتوں سے نکاح کرو کہ جو نیک بھی ہوں، محبت کرنے والے بھی ہوں اور بچے جننے والے بھی۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، کہ کثرت امت یہ خود مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کو مطلوب ہے، معاشرے کو مطلوب ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اکابرین کہ انسان کو کھانے پینے کی مشین نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خیر کا کارخانہ ہونے چاہیے، کہ اس کے اندر خیر کی چیزیں بنے اور وہ پروڈکشن کیا ہے، معاشرے میں جائے، تاکہ معاشرے کے اندر خیر کی زیادتی ہو، شر کی کمی ہو۔ آپ جانتے ہیں میرے معزز ناظرین گرامی کہ جس معاشرے میں خیر زیادہ ہوگی اس میں امن و سکون زیادہ ہوگا، اور جس معاشرے میں شر زیادہ ہوگا تو وہاں اضطراب زیادہ ہوتا ہے، بے چینی زیادہ ہوتی ہے۔ تو معاشرے کو سدھارنے کے لیے بنیادی جو عنصر ہے وہ ہے نیک لوگوں کا زیادہ ہونا، اور یہ ہمارے دین میں مطلوب ہے اور اخروی اعتبار سے بھی مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔